تنزیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میری بڑی پرانی واقفیت ہے اور ہمیشہ بڑا پیار کا احترام کا تعلق رہا, لیکن آج اب جب ہم بات کریں گے تو ہم سوالات پر مبنی گفتگو ہوگی. تنزیلہ صاحبہ, میں آیا ہوں شروع سے لے کے آخر تک, پھر آپ کے کچھ جو کارکنان خیبر پختونخوا سے آئے ہیں ان سے بھی بات کی ہے. بڑے چارجڈ ہیں, بڑے موٹیویٹڈ ہیں. آپ بھی یہاں پر بہت زیادہ وقت دے رہی ہیں, خواتین کی بڑی تعداد ہے. واٹ برنگز یو ہیئر؟ عبید, عشق جو ہے نا, آپ کا جو پیشن ہوتا ہے نا, پیشن کے آگے کوئی لاجک نہیں ہوتی. آپ بہت سارے سوالات کریں گے ان کے پی کے بچوں سے, میں نے آپ کو سب سے ملوایا بھی, ایون کہ کوئٹہ بلوچستان سے جو بچے آئے ہیں, ہو سکتے ہیں ان کے پاس تعلیم اتنی نہ ہو, وہ انگریزی کے کچھ الفاظ اپنی گفتگو میں اس طرح سے نہ بول پاتے ہوں, لیکن جب آپ کسی کا پیشن دیکھتے ہیں نا, جو عشق ہوتا ہے, اس کے آگے کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس کے آگے دن اور رات کا کوئی فرق نہیں رہ جاتا, اس کے آگے بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے, اس کے آگے لاجکس ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں نا, اس میں نہ کوئی نہیں پتا کون سا صوبہ ہے, کون سا ملک ہے, کون سی زبان ہے. ہم سب یونیورسل لینگویج بھی بولتے ہیں, سم ٹائمز اشاروں سے بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ انہیں ہماری سمجھ نہیں آتی, ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی, لیکن سب کا پیشن ایک ہے, عشق کا مقام ایک ہے. یہ جو ہم سلسلہ عمرانیہ میں جمع ہو گئے ہیں نا, یہ بھی بس یہ اللہ نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے. اچھا, جو آپ نے سلسلہ عمرانیہ بول دیا نا, اس سے ایک سوال نے جنم لیا ہے. ہاں, تم ہو شرارتی اور تم باز نہیں آؤ گے. بولو بولو, پلیز ریکارڈ میں بولو. تم ہو انتہائی شرارتی اور تم باز نہیں آؤ گے. ہاں, ہم شخصیت پرستی کی طرف نہیں چلے گئے. نہیں بیٹا, شخصیت پرستی نہیں ہے. شخصیت پرستی ہوتی نا تو عمران خان کے بعد اور بہت سارے ایسے لوگ آئے جن کو پوجنے کی حد تک ہم انہیں خوبصورتی میں بھی دیکھ سکتے تھے, ہم ان کی تعلیم کے بارے میں بھی بات کر سکتے تھے. شاید جمائمہ ایک انتہائی خوبصورت شخصیت تھیں, اور میں کہتی ہوں کہ وہ تو ہم لوگوں کی کیا کہتے ہیں نا, گوڑی چمڑی تو ہماری ایک چھیڑ بن جاتی ہے. تو شاید ہم پاکستانی قوم نے اس سے پیار بھی بہت کیا اور اس نے بھی ہم سے بہت پیار کیا, تو شاید ہم شخصیت پرستی کی طرف جاتے تو وہ شاید عمران خان سے زیادہ چاہی جاتی ہیں خواتین میں. اور بہت سارے لوگ, خان صاحب کی بہنیں یہاں پہ آئیں, ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. خان صاحب کے بیٹے اکثر آتے ہیں. سارے لوگ وہ ہیں جن سے آپ خان صاحب کی وجہ سے پیار کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھو, اگر یہ موقع مجھے نواز شریف نے دیا ہوتا تو شاید خان صاحب جو ہے وہ پولیٹکس میں ہی نہ آتے. ہو سکتا ہے مریم اپنی شخصیت کو اپنے کردار اور گفتار سے ایسا بنا لیتی کہ مجھے شاید نواز شریف بھی بھول جاتا, مجھے عمران خان کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم شخصیت پرستی نہیں کر رہے. مجھے ایک ایسا شخص بڑے عرصے کے بعد ملا ہے جس نے مجھے کہا کہ ملک نازک صورتحال سے بھلے گزر رہا ہو, تم میرے پہ اعتماد کرنا, میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا. ایک ہی جملہ رٹا رٹایا, جو نیا آرمی چیف آتا ہے, جو وزیر اعظم آتا ہے, جو ہمارا صدر آتا ہے, ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, ہمیں قرضے کی ضرورت ہے, قرض اتارو, ملک سنوارو, ہمیں یہ دو, ہمیں وہ دو, ہم انشاءاللہ 6 ماہ میں یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. اس شخص نے آ کے کہا آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, میں یہ وزن اٹھانے کو تیار ہوں. لیکن تنزیلہ صاحبہ, کہا تو گیا کہ گھبرانا نہیں ہے, اور میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا اور یہ ساری چیزیں, لیکن ایٹ دی اینڈ کرنا وہی پڑا, پروسیجر فالو کرنا پڑا. نہیں عبید, نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھو, IMF کے پاس گئے. سنو, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پیشن کا نا کوئی لاجک نہیں ہوتا. میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آف دا ریکارڈ بھی باتیں کر رہے تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے بہت سارے فیصلوں میں ایز اے ہاؤس وائف اپنے گھر میں انڈیپینڈنٹ ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں یہ بات ڈٹ کے کہہ سکتی ہوں کہ جی اس گھر میں صرف میری مرضی چلتی ہے, میرا ہسبینڈ مجھے تنگ نہیں کرے گا, اور میں جو چاہوں گی جیسے چاہوں گی میں پکاؤں, میں کھلاؤں, مینیو میری مرضی سے ڈیسائیڈ ہوگا, بیڈ کورز میں کیسے لاؤں, کرٹنز میں کیسے چینج کروں, ڈرائنگ روم میری مرضی کا ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ آ کر میرے لیے یہ پرابلم آ جائے, جب بچوں کے رشتے کرنے ہو تو میرا ہسبینڈ کہہ دے کہ نہیں, یہ جو جگہ ہے نا, یہاں سے مجھے کچھ کرنا ہے. جب آپ کسی ادارے کو آپس میں متصادم دیکھتے ہیں, جب آپ گھر میں پھر اپنے گھر کی مثال پہ آ جاتی ہوں, جب میں دیکھوں گی کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا کانفلکٹ چل رہا ہے یا میرا بچہ کسی بات پہ اڑ گیا ہے, تو شاید مجھے کہیں کمپرومائز کرنا پڑ جائے. تو یہی میں اداروں سے چاہتی ہوں کہ پاکستان ہمارا ایک گھر ہے. بچہ ضد پہ اڑ گیا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بچہ صحیح ضد پہ اڑا ہے. اگر آپ عمران خان کی بات کریں, وہ بالکل صحیح ضد پہ اڑا ہے. دیکھیں, پھر فیملی پہ آ جاؤ واپس. عبید, تم سمجھو گے میری بات کو, اگر باقی لوگ بھی سمجھیں گے. ہم فیملی میں نانا, دادا, چاچا کسی جگہ اڑ بھی جاتے ہیں کہ جی یہ رشتہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. ایسے میں خالاؤں کا کام ہے, ماموں کا کام ہے, ابا کا کام ہے, اماں کا کام ہے کہ وہ دونوں طرف کی آگ کو کم کریں اور وہ برف پگھلائیں اور ان کو آپس میں ایک جگہ بٹھائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سارے ادارے جو ہے نا, وہ ایک میں کے اوپر کھڑے ہیں. ہر
ہر شخص کی اتنی بڑی بڑی ایگوز ہیں, اتنی بڑی بڑی انائیں ہیں کہ انہیں اس اناؤں کے پہاڑ میں گم ہوتا ہوا پاکستان نظر نہیں آ رہا. ہمیں میرا ذاتی کنسرن یہ ہے کہ میرا ملک اس دھند میں کھوتا جا رہا ہے جس دھند کی وجہ ہماری انائیں ہیں. میں بھی اکڑ گئی ہوں کہ جی میں سب کو ٹھیک کر دوں گی, جوڈیشری اڑ گئی ہے کہ نہیں جی جیسے ہم کہیں گے ویسے چلنا پڑے گا. خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ملک سب سے پہلے پاکستان کی سوچو. نہیں جی ہم تو پہلے جو ہمارے قرضے ہیں ہم اس کا کیا کریں, ہمیں آئی ایم ایف کا سننی پڑے گی. آئی ایم ایف کے اپنے پرابلمز ہیں, وہ اپنی چیزیں سناتے ہیں. مریم کے اپنے ایشوز ہیں, شہباز شریف کے اپنے ایشوز ہیں, ایون کہ نواز شریف شہباز شریف کے ایشوز شروع ہو گئے. نون سے شین بن گئی, شین سے پھر شاہد خاقان عباسی کی ایک نئی ٹون شروع ہوئی, پھر سعد رفیق کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی. خواجہ صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا ملک اس سارے کیوس میں خراب ہو رہا ہے. اچھا آپ سے 2 آخری سوال کروں گا, وقت کم ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ سب کی ایگو ہے. ہاں, اب مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت فلور آف دی ہاؤس پہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر آج کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اگلے 10-20 سال کے لیے میثاق معیشت کر لینا چاہیے, ہمیں ڈائلاگ کا آغاز کر دینا چاہیے, اور ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے اے پی سی کال کی, تو کیا اس وقت خان صاحب کو بھی قدم نہیں بڑھانا چاہیے میرا تھا؟ بیٹا مجھے بتاؤ اس اے پی سی کا حشر کیا ہوا؟ ڈیٹ دیکھ نہیں, کے آپ اس ایسے میثاق معیشت سے میں آئیے. ادھر بھی آتی ہوں. اے پی سی کی ڈیٹ دیکھ کر غائب ہو گئے. اس چیز کو کتنا نان سیریس لیا گیا, انٹرنیشنلی بھی اس چیز کا کتنا امیج ہمارا خراب ہوا. اب آ جاؤ آپ میثاق جمہوریت پہ, اب میثاق معیشت پہ. یہ کتنے میثاق آج تک ہو چکے ہیں, کیا آپ کو بھول گیا؟ آپ جی آئی ٹی پہ چلے جائیں, پچھلی آپ چلے جائیں, آئی جی آئی بنائی گئی جنیجو دور میں, کس طرح زبردستی 5 منٹ میں تہس نہس ہو گیا. جی نواز شریف کہاں کھڑے تھے؟ وہ بالکل جنیجو کے جو ان کے اپنے وزیر اعظم تھے ان سے وہ علیحدہ کھڑے تھے. انہوں نے یہ سارا سسٹم ایک کیوس اس بھی کریٹ کیا. پھر کیا ہوا؟ کام خراب ہو گیا, ان کی بھی حکومت گئی. یہ تیسرے چوتھے آرمی چیف کے ساتھ ان کی پھر لڑائی ہو گئی. بار بار ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. آپ کتنے میثاق چاہتے ہیں؟ بے نظیر کی شہادت میثاق جمہوریت کے نتیجے میں ہوئی. کس نے کیا؟ آج تک کوئی چور نہیں پکڑا گیا. ان کے گھر والے پوری دنیا میں کہتے پھرتے ہیں انصاف انصاف انصاف, جب ان کی اپنی حکومت تھی انہوں نے انصاف کا کچھ نہیں کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ بس ہونا چاہیے. 75 سال تھوڑے نہیں ہوتے, 75 سال تھوڑے نہیں ہوتے. خدا نہ خاصا کوئی معذور ہو ووٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بس کر دیں اب, آپ بس کر دیں. سب کو ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا. الٹیمیٹ حل جو ہے وہ میز پہ بیٹھنا ہے, مذاکرات کرنا ہے. اس میں اگر کسی کی انا کو گھٹتی ہے تو میرے نبی کا حکم ہے کہ اگر جھکنے سے تمہارا کچھ جاتا ہے تو قیامت کے دن میرے سے لے لینا. خدا کی قسم اگر کسی غلط بات پہ عمران خان اڑائے نا, میں آپ کو آج بابسوخ کہتی ہوں, میں ایک جذباتی مت سمجھنا, میں آپ کو حلفیہ کہہ رہی ہوں. اگر ہماری پارٹی میں سے کہیں پہ بھی لگا کہ نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری کوئی ایسی بات کر رہی ہے اور خان صاحب اپنی انا سے اڑے میں, جبکہ ایسا نہیں ہے, ہم اب تک اس کو اس چیز پہ نوٹ کرتے ہیں, آپ یقین کرو ہم سب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ خان صاحب نہیں, ایگو چھوڑ دیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں وہ اتنا کو اللہ کا بندہ ہے, اتنا کو اللہ کا بندہ ہے کہ اس نے اپنی ہر چیز ایک سائڈ پہ کر دی ہے. خاندان, فیملی, یہ چیزیں تو بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئی ہیں. میں آج یہ بات آپ کو عبید کہنا چاہتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ تحریک کامیاب نہ ہوئی, ہم جس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, جو خواب ہم اب دیکھ چکے ہیں. میں نے قائد اعظم کا دور نہیں دیکھا, میں نے وہ وقت نہیں دیکھا جب ہماری ماؤں نے اپنے دوپٹے رنگ کے گرین کلر کے اور چھتوں پہ لہرا دیے تھے. ہم اس عمران خان کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں وہ جناح ہی دکھتا ہے. اگر اس وقت یہ تحریک کامیاب نہ ہوئی, میں اپنے بچوں کو وصیت کر کے مروں گی کہ میرا بیٹا میری یہ تحریک آپ لوگوں نے چلانی. اچھا آخری سوال, یہ جو تحریک ہے 26 سال اس کے لیے اسٹرگل ہوئی, تحریک انصاف اس کا نام ہے, اس میں صرف اور صرف اب اسٹرگل جو ہے وہ عمران خان کی واپسی یا بحالی تک ہے, یا اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں؟ کیونکہ 2017 میں جو نواز شریف کے ساتھ ہوا, 99 میں جو ہوا اس پر تو قریشی صاحب کا بیان بھی ہے کہ غلط ہوا. ہمیں اس پورے سسٹم کو ریویمپ کرنا ہے یا اتنا ریویمپ کرنا ہے کہ عمران خان واپس آ جائیں؟ عوید میری آپ سے کافی عرصے بعد بات ہو رہی ہے. میں اکثر انٹرویوز میں بات کرتی ہوں کہ جب آپ کسی کو مائنس کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز نہیں چلے گی. آپ پہلے مائنس میں چلے جائیں, آپ نے قائد اعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا, پھر آپ فاطمہ جناح پہ آ جائیں, آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, آپ بھٹو پہ آ جائیں, آپ لیاقت علی خان پہ آ جائیں, آپ نواز شریف پہ آ جائیں. چلیں, آپ نواز شریف کے چاہنے والوں کو بھی ابھی کم نہیں کر سکے. ختم کرنا تو دور کی بات ہے,
ایک طبقہ ہے ابھی تک موجود ہے. میں آپ انہیں پٹواری کہہ لیں, جاہل کہہ لیں, جو مرضی, کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتے؟ وہ اس سے محبت کرتے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اسے کہنے والے کہ آپ اسے چھوڑ دیں؟ اگر وہ ہماری بات سنتا ہے, وہ ہماری پالیسیز دیکھتا ہے, وہی شخص جو نواز شریف کو ووٹ دیتا ہے اور وہ خود بخود اپنے آپ کو کنورٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں یار ان کی پالیسیز بہتر ہیں, اور وہ ہماری طرف آتا ہے یا تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے, یہ بھی اس کا رائٹ ہے. لیکن اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو یہ بھی اس کا رائٹ ہے. زبردستی دیکھیں کسی صورت نہیں بنتا نا, ہر کسی کے چاہنے والے موجود ہیں. 2018 میں بھی نہیں بنتی تھی نا. 2018 میں ہوئی ہوتی تو عبید ہمارا یہ حال نہ ہوتا. 2018 میں اگر زبردستی ہوئی ہوتی تو پھر ہمارے پاس 1/3 میجورٹی ہوتی اور عمران خان کو اس برے حال میں لولی لنگڑی حکومت نہ ملی ہوتی. اب آپ واپس اپنی بات پہ آ جائیں. ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے کون کیسا ہے, لیکن ایک مخصوص طبقہ جو 20% اشرافی ہے, جو ایکسونینز ہیں یا جو بڑے الیٹس ہیں, جب یہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو رکھنا ہے اور کس کو نکالنا ہے, یہ سانپ سیڑھی کا کھیل اب آپ کو بند کرنا پڑے گا. 99 پہ ہم پہنچتے ہیں, سانپ کاٹتے ہیں, آپ واپس 0 پہ. اسی کے لیے آپ نے ڈنڈا اٹھایا. ڈنڈا سب کے لیے. میں اپنی عدلیہ کو کہتی ہوں آپ لوگ بھی بندہ بن جائیں. تنزیلہ آپا آ گئی ہے, میں آپ سب کی پٹائی کر دوں گی جو اب صحیح فیصلے نہیں کرے گا. میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی کسی بھی قسم سے اگر کوئی ویڈیوز آڈیوز کوئی لیک کرتا ہے, جعلی ہیں صحیح ہیں, آپ ڈٹ جائیں. یہ آپ کے ذاتی فعل ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ ڈٹ جائیں اور آپ صحیح فیصلہ دیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرتی ہوں کہ آپ بھی انسان بن جائیں, ڈنڈا آپ کی بھی پٹائی کرے گا, کیونکہ تنزیلہ آپا بہت غصے میں ہے. میں صرف دیکھیں بات پھر وہی مذاق کی طرف نکل جاتی ہے. مقصد کہنے آپ نے مذاق میں بڑی سیریس باتیں کر دی. نہیں, میں بات سیریس بھی ہے, خدا کا واسطہ انسان بن جائیں. 75 سال تھوڑے نہیں ہوتے ہیں. آخر آپ کب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا ملک نازک دور سے نکل گیا ہے کہ نہیں نکل گیا؟ تو اب وقت کیا آ گیا ہے ہم سب کو. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ عوام ٹھیک ہو گئی ہے, خدا کی قسم یہ عوام بھی ٹھیک نہیں. یہ ڈنڈا اس عوام کو بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے, یہ پیٹرول کے لیے جلدی جلدی پہنچنا شروع کرتے ہیں. یہ 12 بجے سے پہلے میں پیٹرول ڈلوا لوں. سب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, مجھے بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, اور عبید تمہیں بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.